بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل، حصہ چہارم سے جو مسائل شروع ہوتے ہیں وہاں سے آگے تھوڑا سا چلیں گے۔ اگر حاجی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر مسافر حاجی اپنی خوشی سے قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر حاجی مقیم ہے اور اس کے پاس حج کے اخراجات کے علاوہ نصاب کے برابر زائد رقم موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ حج قران اور حج تمتع کرنے کی صورت میں دم شکر کے طور پر ایک حصہ قربانی کرنا یا ایک دمبا یا بھیڑ یا بکری حرم کی حدود میں ذبح کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو ہر سال اپنے وطن میں کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں کو ایک سمجھنا صحیح نہیں۔ اہل مکہ صاحب نصاب ہیں تو حج کرنے کی صورت میں بھی ان پر قربانی لازم ہوگی، یعنی پھر وہ دو قربانیاں کریں گے، حج قران اور تمتع کرنے میں، اور اس کے علاوہ اگر حج افراد ہے تو پھر اس میں ان پر صرف اپنی قربانی آئے گی، دم شکر جو ہے وہ پھر ان پہ نہیں آئے گا۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے حجامت بنوائے۔ قربانی نہ کرنے والے کے لیے مستحب نہیں، البتہ قربانی کرنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی صورت میں ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے، بعض لوگ قربانی تو کرتے ہیں اور اس میں حجامت وغیرہ نہیں بناتے، لیکن جیسے ہی قربانی کر لی پھر داڑھی وغیرہ اپنی منڈوا لیتے ہیں، باقی بالوں کی حجامت تو بنا لیں لیکن داڑھی والا ظلم کرنا چھوڑ دیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مرد کے لیے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کم سے کم عید والے بڑے دن میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر حلال جانور کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں جن کا کھانا جائز نہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، نمبر 2 پیشاب کی جگہ چاہے وہ نر کی ہو یا مادہ کی، نمبر 3 خوسیے جنہیں فوطے بھی کہا جاتا ہے، نمبر 5 پاخانہ کی جگہ، نمبر 6 غدود اور مثانہ، اور نمبر 7 پتا۔ کنز اور تحتاوی میں حرام مغز کو بھی حرام لکھا ہے، اور وہ دودھ کی طرح سفید ڈوری ہے جو پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں، البتہ اس کا نہ کھانا بہتر ہے۔ بعض حضرات نے حرام بھی فرمایا ہے جیسے میں نے ذکر کر دیا۔ اگر حرام زادہ مسلمان ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ذبح کے بعد جو بچہ پیٹ سے نکلے اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر وہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں، اور اگر ذبح سے پہلے مار گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور اگر ذبح شدہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کو ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے تو اس زندہ بچہ کو صدقہ کر دیا جائے، اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد ذبح کر کے کھا لیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ اور اگر بچے کو پال لیا اور بڑے ہونے کے بعد قربانی کر دی تو اس کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، اور اس کا پورا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر اس آدمی پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا لازم ہوگا۔ بڑے جانور گائے، بیل، بھینس اور اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہیں، لہٰذا کسی بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو کر 7 حصے قربانی کر سکتے ہیں، البتہ یہ شرط ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کرنے کی ہو، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، اور اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور 7ویں حصے سے کم ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک جانور میں 7 سے زائد افراد شریک ہو جائیں، مثلا ایک بڑے جانور میں 8 افراد شامل ہو جائیں تو ہر شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا، کسی بھی شریک کی قربانی صحیح نہ ہوگی، یا کسی شریک نے ایک حصہ سے کم آدھا یا تہائی وغیرہ لیا تب بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ خارش والے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا یا خارش کھال سے گزر کر گوشت تک پہنچ گئی تو اس صورت میں قربانی درست نہ ہوگی۔ خصی جانور چاہے وہ بکرا ہے، مینڈا ہے، بیل ہے، ان کی قربانی جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔
چاہے خصیے کاٹ کر نکال دیے جائیں یا دبا کر، دونوں کی قربانی صحیح ہے۔ عضو کا کم ہو جانا اور کچل کر بیکار کر دینا یکساں ہے، مگر یہ عیب گوشت کی عمدگی کے لیے قصداً کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب نہیں۔ نیز یہ کہ اس سے گوشت اچھا ہوتا ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے اور گوشت اچھی طرح پکتا ہے اور کھانے میں لذیذ ہوتا ہے، اور جانور موٹا تازہ ہوتا ہے، لوگوں کو مارتا نہیں۔ جانور کو موٹا تازہ بنانے یا کسی منفعت کی نیت سے خصی کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر خصی کرنے کا مقصد کوئی منفعت نہیں بلکہ محض کھیل کود ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں کیونکہ یہ عیب ہے۔ اگر کوئی جانور شکل و صورت میں بکرے جیسا ہے لیکن پیدائشی طور پر بکرا یا بکری نہیں بلکہ خنثی ہے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ قربانی کے جانور کی چربی بیچنا جائز نہیں۔ اگر قربانی کرنے والے یا اس کے وکیل نے جانور کی چربی فروخت کی ہے تو حاصل شدہ رقم مستحق زکوٰۃ لوگوں میں صدقہ کر دینا لازم ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں کافی چربی جمع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کی اجازت سے فروخت کر کے اس کی قیمت غریب طلباء یا کسی بھی غریب کو دے دی جائے بطور ملکیت کے۔ قربانی کی کھال جو ہے اسے فروخت کرنے سے پہلے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور مالداروں کو بھی ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے اور فقراء مساکین پر صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر روپے پیسوں کے عوض فروخت کر دی تو خواہ کسی نیت سے فروخت کیا ہو اس کا صدقہ کر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مصرف صرف فقراء مساکین ہے، مالداروں کو دینا یا ملازمین کی تنخواہوں میں دینا جائز نہ ہوگا۔ قربانی کے لیے جو جانور خریدا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چوری کا ہے، اس صورت میں اگر وہ جانور چوری کرنے والے سے خریدا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اگر جانور ذبح ہونے کے بعد اصل مالک اجازت دے دے تو گوشت کھانا جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو چھری استعمال کی جائے وہ تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اور جانوروں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ جو لوگ چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہوں ان پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس گوشت کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر منہ پکڑنے والے شریک نہیں، محض معاون ہیں تو وہ نہ پڑیں تو کوئی معاملہ نہیں۔ چھوٹے جانوروں سے مراد بکرا، بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ ہیں، ان میں صرف ایک آدمی قربانی کر سکتے، اس میں مزید شریک نہیں ہو سکتے۔ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہوتی وہاں کے لوگ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا منع ہے، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی جیسے چھوٹے گاؤں وغیرہ وہاں فجر کے بعد سے قربانی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور یاد رکھیے اگر چھوٹا گاؤں ایسا ہے اس میں باقاعدہ جمعہ یا عید کی نماز شروع کی ہوئی ہے تو پھر وہاں نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہ ہوگا۔ داغ دیے ہوئے جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ داغ صحت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے گوشت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر بکرا بکری کی عمر 1 سال اور گائے بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال پوری ہو چکی ہے تو ان کی قربانی صحیح ہے، دانت نکلنا ضروری نہیں بلکہ مدت پوری ہونے شرط ہے، لہذا مدت پوری ہونے کی صورت میں دانت نہ بھی نکلیں تو قربانی صحیح ہو جائے گی۔ جس جانور کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے سارے دانت گر گئے لیکن گھاس اور چارہ کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن اگر وہ اچھی طرح گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔